بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی نظر پاکستان کی سیاست میں گالی گلوچ، بدتمیزی، ہلڑ بازی کا ماحول اس وقت آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہوگا۔ اسی میں سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹویٹر کا بھی، فیس بک، الیکٹرانک میڈیا کا بھی پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک عجب دستور ہے جو ایک کرسی پہ برجمع ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا اثر نشہ لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے مرنے تک میں اسی کرسی پہ چپک کر بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہی وہ اس کرسی کا حصہ ہوتا ہے، دوستو بے شک ہر انسان کے اندر کمزوری ہے۔ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، مگر وہ کرسی کو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے ساتھ چپساں کر لیتا ہے۔ چاہے وہ اپوزیشن کے متعلق نازیبا الفاظ یا گالم گلوچ، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا سیکولر تھا، اب ان کی زبان کا یہ اندازہ لگائیے، گھر میں اماں ہو، بہنیں ہوں، بابیاں ہوں یا بزرگ ہوں، وہ ایسے گالم گلوچ کے الفاظ سن کر کراہت کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک ان کا بس چلتا ہے وہ ان کا نام بھی بگاڑ کر لے لیتا ہے۔ مگر جب طاقت کے تیور بدلے اور جبر نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا، جن کے بارے میں یاد لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا، یہ ہمیشہ کسی مخصوص طبقہ یا یونیفارم میں آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہماری سیاست میں ہٹلر اور موسولینی جیسے بدترین آمر بظاہر جمہوری ڈرامے سے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ اگر کسی الیکشن کے ذریعے دور حکومت آ جائے، پرائم منسٹر بن جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا وہ جمہوری دین کا آدمی ہو یا امریت کا پروردہ ہو۔ اس کے انداز یہ بتاتے ہیں اس کی ذہنیت کس قدر آمر ہے۔ کچھ افراد تو اس بات کو بہت جلد بھانپ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چکنی چپیڑی باتوں سے محظوظ ہونے والے عوام کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب پانی گلے تک آئے یا آدمی کے حواس چھوڑ جائیں، پھر ان کو محسوس ہوتا ہے یہ کس قسم کا حکمران ہے، اور پھر پچھتانے لگتے ہیں ہم کیوں ان کی باتوں میں آئے۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا میرے دوستو، پراش باتری اپنے آپ کو دراتی ہے، مگر اس سے سبق سیکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک پر ان دنوں جو جبر مسلط ہے، خاکسار نے آج سے 15-20 برس پہلے ہی اپنے دوستوں کو سنایا پاکستان میں ایک ایسا سونامی آنے والا ہے، اور سونامی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ مگر وہ دوست مان نہیں رہے تھے۔ ٹھیک 20-25 سال بعد جب موجودہ دور آیا، انہی دوستوں نے ہمیں بتایا آپ صحیح کہہ رہے تھے، مگر کیا کیا جائے،
اس وقت سے لے کر اس وقت تک 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام عشق کی سیڑھیاں کبھی چڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی اتر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ شعور کی بات کب سنتے ہیں؟ اب اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں اور بہت سے لوگ قریب آ کر معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں افسوس ہم نے آپ کی باتوں پر بروقت دھیان نہیں دیا۔ جی دوستو، آج جبر کی یہ کنفیوز ذہنیت کا یہ حال ہے، اور کبھی یہی شخصیت کو ہم نے یہ شعر پڑھتے ہوئے دعوت عظمیٰ میں سنا تھا۔ بالکل ایسی ہی دوگلی اپروچ ہو یا ایک طرف خود کو عالمی مدبر ثابت کرنے کی کوشش میں اپنے زوال کی کڑیاں امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ ملائی جا رہی ہیں۔ جی دوستو، جب کسی حکمران کا دور ختم ہونے کے قریب آتا ہے، پھر وہ 3 قسم کے حوالے اپنے آپ کو دیتا ہے۔ ایک وہ کہتا ہے یورپین اور امریکہ کے غلامی نہیں اختیار کرنی، ان کو ٹھوک بجا کے اپنی جملے الفاظ کرنے۔ دوسرا وہ قادیانی فرقے کے بارے میں مسئلہ ختم نبوت میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسرا اپنے آپ کو پوری دنیا کا سیانہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ان کے بقول سارا کچھ سفید ہاتھی کروا رہا ہے، اور آج بھی یہ کہتا ہے میں روس کے دورے پر گیا، فلاں طاقت نے مجھے فون تک کر کے نہیں پوچھا اور یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا پروگرام کافی لمبا ہے، امید ہے اس کی 2-3 ایپیسوڈ بنیں گی۔ آج ہم نے پہلی ایپیسوڈ آپ کی نظر کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کے گھنٹی کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔